بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا جو وظیفہ ہوگا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ان وظائف کی حقیقت کو، عملیات کے اثر کو محسوس کرتے ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور اور دجالی دور میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنا، سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کسی کو اپنی قدر و قیمت، اپنی شخصیت کا جائزہ اور اس کا مقام اور منصب جاننا ہے تو سوشل میڈیا پر کوئی ایک پوسٹ سماجی، مذہبی، سیاسی کسی قسم کی بھی لگائیں اور پھر اس پر جو کمنٹس، جو آراء، جو لوگوں کے تبصرے ہوں گے ان سے اپنی اہمیت کا اندازہ بھی لگ جائے گا اور ان لوگوں کی ذہنیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا جو مذہبی اور تعلیمی اور ادبی دائرہ کار کو سمجھنے سے قاصر اور عقل سے پیدل اور عاری لوگ ہوتے ہیں۔ وظیفہ آخر میں بتاؤں گا، پہلے ضروری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو پیشن گوئیاں ہیں آپ کی، جو آپ نے فرما دیا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور اس پرفتن دور کے بارے میں، جو انہوں نے فرمایا وہ ایسی باتیں ہوں گی تو تب قیامت ہوگی۔ بے حیائی عام ہو جائیں گی، لوگ بڑے بڑے محلات بنانا شروع کر دیں گے، بکریاں چرانے والے امراء بن جائیں گے، ننگے پاؤں چلنے والے اور بسنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنا شروع کر دیں گے، ماں کو ایک نوکرانی کی حیثیت سے جانیں گے اور پہچانیں گے، تعلیم عام ہو جائے گی، لیکن لوگ عمل سے کیا ہوں گے؟ خالی ہو جائیں گے۔ یہ ذرا اپنے آپ پر جان کے دیکھیے نا، بالکل جو اس دور کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ بالکل حق اور سچ پر مبنی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پرفتن دور میں وہی بندہ کامیاب ہوگا، عزت دار ہوگا جو ان ساری چیزوں سے بچ بچا کر کوئی بکریوں کا ریوڑ، کوئی اجڑ لے کر پہاڑوں کی طرف رک کر جائے، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد آئے، جو نہ کسی کو دیکھے نہ سنے، وہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اس سوشل میڈیا کے دور میں پورے جہاں میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی اچھائی ہوگی، برائی ہوگی، بس ایک سیکنڈ بلکہ مائکرو سیکنڈ کے فاصلے پر ہے، سب دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ تو اس لیے اپنی عزت نفس کو بچانا، آپ اس کا وظیفہ کریں، اس کی پوری تفصیل پر نہیں، یا ماجد ہو یا مجید ہو، یا یہ وظیفہ یا حمید ہو یا مجید ہو، اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک وکیل صاحب جن کو اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی اور ایک اینکر جو کوئی لڑکی تھی، خاتون تھی، وہ ایک ایسے مذہبی پیشوا کے بارے میں باتیں کر رہی تھی جس کو قرآن و حدیث پر عبور ہے، عربی، فارسی، اردو، یعنی 16 زبانوں کا ماہر ہے وہ بندہ، اور پوری دنیا گھوم چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر سرچ کرنا ہو تو صرف گوگل پہ جائیں یا کسی بھی انجن پہ جائیں، سرچ انجن پہ جائیں، پیر علاؤ الدین صدیقی، بس علاؤ الدین صدیقی لکھ لیں
ان کی پوری بایوگرافی آپ کے سامنے ہوگی۔ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا ان کی باتیں سن کر، اور جو کمنٹس لکھ کے بھیجا نا، اگر پڑھ لیا ہو تو شاید رابطہ کریں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اپنا دامن بچانا ہو تو اپنی زبان کو بھی بند رکھیں، کف اللسان، غض الابصار، آنکھوں کو بھی بند رکھیں، کانوں کو بھی روئی ٹھونس دیں، نہ کسی کو سنیں، نہ دیکھیں اور نہ کچھ بولیں۔ یہی اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے۔ یا ماجد یا مجید، یہ الفاظ، یہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھیں، کھلا پڑھیں، بے شمار پڑھیں، لا تعداد پڑھیں۔ یا حمید و یا مجید ہو، اس کو یوں ایسے پڑھیں کہ آپ درود ابراہیمی جب پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تسبیح و آگ بھی ہاتھ میں، حمید مجید پہ 5 کے، یا حمید و یا مجید و یا حمید و یا مجید و یا حمید و یا مجید 100 بار پڑھیں ایک تسبیح۔ اور پھر اس درود پاک کا دوسرا حصہ پڑھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یا حمید و یا مجید و یا حمید و یا مجید 100 بار پڑھ کے دم کر کے اپنے جسم پہ، چہرے پہ پھیر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس درود پاک کی برکت سے آپ دوسروں کی تہمتوں سے، الزامات سے، بری نگاہ سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور یہ کینہ اور بغض رکھنے والے ہمارا نقصان نہیں کرتے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ایسی کڑی سزا میں مبتلا ہیں کہ ان کو اس سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا جب تک یہ خود نہ بچیں۔ کسی کو دیکھ کر حسد کرنا اور دن رات کے چین اور سکون کو برباد کرنا، اس حسد کی وجہ سے، اس جلن کی وجہ سے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ جب تک اس سزا سے یہ خود نہیں بچیں گے، کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ یہ خود ہی اپنی سزا میں جل رہے ہیں اور انجام کو پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ان چیزوں سے کیا ہو جائیں گے؟ بری نگاہ سے، بری باتوں سے، تہمتوں سے، الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ کسی کا مقولہ نا، من صنف فقد حدث، پرانے دور میں یہ ہوتا تھا نا، جو کہ تصنیف کرتا، کتاب لکھتا، وہ نشانہ بن جاتا۔ اور جس طرح کہانی مشہور ہے نا، کسی نے تصویر بنا کے نا چوک میں کسی بڑے ٹاور پہ لٹکا دی، اس کے اندر جو غلطی ہے اس کو نشاندہی کریں۔ ہر ایک نے اپنا نشان لگانا فرض سمجھا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ۔ تصویر ساری کی ساری غلطیوں سے بھر گئی، پریشان ہو گیا بندہ۔ کسی دانا نے اسے مشورہ دیا کہ اب ایک تصویر بنائیں اور اسی جگہ پہ لٹکا دیں، جہاں غلطی ہے اس کو درست کریں۔ اس درستگی والی جگہ پھر بھی کسی نے نشان نہیں لگایا۔ تو یہ بات ہے، تنقید اور طنز 2 ایسے کام ہیں جو دنیا میں سب سے آسان ہیں، اور اصلاح کرنا اپنی اور دوسروں کی سب سے مشکل کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں دنیا کا بڑا نیک پاک باز انسان ہوں۔ لوگ میری ویڈیوز پہ بھی طنز کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میں اس نظریے سے نہیں کہہ رہا، عام جرنل حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پوسٹ کو دیکھیں۔ اور حسن، یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا تفضیل کا، افضلیت کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کا، صحابہ کا، آپ اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اللہ فرمانا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ اس من کلم اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ انبیاء بحیثیت نبی مقام نبوت اور مقام رسالت میں سب کے سب برابر ہیں۔ جس طرح کسی کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ ہو میٹرک کا، پہلی کلاس کا، 5ویں کلاس کا، وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ ہاں کوئی لائق ہوگا، کوئی نالائق ہوگا، کسی کا خاندان اعلیٰ ہوگا، کسی کا امارت سے تعلق ہوگا، کسی کا وزارت سے تعلق ہوگا، کسی کا نیکی اور پرہیزگاری سے تعلق ہوگا۔ اور یہاں بھی آ کے بات ختم ہو جاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا نا لیس الفضل، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، الا التقویٰ، تقویٰ اور پرہیزگاری معیار ہے، کسوٹی ہے، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کو اپنا رہبر بنائیں، اپنے خود ساختہ مفسر بننے کی کوشش نہ کریں۔ ایک علامہ صاحب بیان کر رہے تھے نا سورہ ہود کی آیت نمبر 17، اور اس 17 کا جو 2 لفظ انہوں نے بیان کیے، اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے۔ پہلا لفظ جو بتایا اس میں بھی 2-3 احتمال ہیں۔ قرآن مجید مراد ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور آگے لفظ ہے یتلوہ شاہد منہ، شاہد سے مراد بھی احتمالات ہیں مفسرین کے، اور آج کے مفسرین نہیں، صحابہ کے دور کے مفسرین، عبداللہ ابن مسعود جیسے، انہوں نے بھی کہا کہ اس یتلوہ شاہد سے یہ مراد ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے کہا تفسیر مظہری کے مفسر نے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس لفظ سے یہ لکھا ہے، اور بالکل کنفرم، اور یہ میرے پاس تفسیر مظہری موجود ہے 12 جلدوں میں۔ جب میں نے اس آیت کو کھول کے دیکھا نا، 3-4 مفسرین کے اقوال ہیں، اور جب ایک ہی تفسیر میں 2 اقوال، 2 قول آ جائیں تو احتمال ہوتا ہے اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں، دونوں جائز ہیں۔ تو اس سے صرف ایک شخص مراد لینا یہی ہے، وہ پھر اپنے مطالعے میں ذرا وسعت پیدا کریں۔ تو اس لیے ایسے میں پھر لوگ اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے مشورے، اپنے اپنے کمنٹس کرتے ہیں، خود بھی بے عزت ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پھر ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے یا ماجد و یا مجید ہو، اس کو کھلا پڑھیں، بے شمار پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی برائی سے، تہمت سے، الزام سے بری و ذمہ ہوں گے۔ یا پھر درود ابراہیمی کا جو طریقہ بتایا ہے، اللہ صلی علی محمد، جو انا کا حمید و مجید پہ پڑھیں گے تو پوری ایک تسبیح یا حمید و یا مجید و یا حمید و یا مجید ہو، دوسرا حصہ بھی پڑھ کے یا حمید و یا مجید ہو، آگے تسبیح پڑھیں اور اپنے پر دم کر دیں۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور خود آپ اپنے اندر محسوس کریں گے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔